وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 168 168 یہی ہے جی 168 سو کو بولتے ہیں میاں کیا بولتے ہیں میاں اور 68 ہو گیا نا 6 کو کیا بولتے ہیں ستہ اور 8 کو کیا بولتے ہیں تمانی بولتے ہیں ٹھیک ہے میاں کا مطلب 168 ٹھیک ہے میاں ثمانی و ستون 168 میاں ثمانی و ستون 8 پہلے بولا ہے 8 پہلے اوکے ٹھیک ہے آخر میاں کا مطلب 100 ثمانی کا مطلب 8 ستون کا مطلب 60 168 میاں ثمان و ستون ٹھیک ہے جی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگو اچھا میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک طرۂ امتیاز آپ کا خاصہ پیغمبر علیہ السلام کے کچھ خصائص ہیں جو کسی اور نبی کے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بولتے ہیں خصائص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کل نبی یبعث الی قومہ خاصہ ہر نبی کو خاص رنگ علاقہ نسل قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ کافہ مجھے کل کائنات کا رسول بنا کر بھیج دیا دلیل یا ایھا الناس اے لوگو ٹھیک ہے نوح نے کہا سلام اللہ یا قوم ہود نے کہا یا قوم صالح نے کہا یا قوم لوط نے کہا یا قوم ابراہیم نے کہا یا قوم موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم عیسیٰ نے کہا یا قوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا یا ایھا الناس اے بنی آدم اے کل انسانیت اے لوگو کلو کھاؤ مما فی الارض جو زمین میں ہے حلال اور طیبہ پاکیزہ پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون ٹھیک ہے یہ آگے ہم پڑھیں گے یہ آیات آئیں گی انشاءاللہ ایک کل کائنات کے لوگوں کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال اور طیب ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کیوں انہ لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے چھپا نہیں ہے کھلا دشمن ہے اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اللہ سے کہا تھا مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں سیدھے راستے پر جا کر بیٹھوں گا ڈانس کلب میں فحاشی لغویات کے مقام پر تو اس کا تو بزنس چل رہا ہے وہ کہاں صراط مستقیم سے بندوں کو توڑ کے لائے گا اس کا کام تو یہ ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین قرآن تو پڑھو شیطان نے کہا میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا بچیں گے کہاں سے آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا تو اپنی اس مخلوق یعنی بنی آدم میں سے اللہ اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا ولا تجد اکثرہم شاکرین دیکھ لو اذان کو کبھی مس مت کرنا کبھی اذان کو آپ دن میں 5 ٹائم نا زندگی کا مقصد بنا لو جب بھی اذان ہوگی خاموش ہو جائیں
کام جو کر رہے ہیں کام میں لگے رہیں آپ، ٹھیک ہے، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں کام میں، لیکن اس مؤذن کے ساتھ ساتھ الفاظ کو دہراؤ، اور یہ اذان کے دوران ساتھ ساتھ کلمات بھی دہراؤ اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب اذان ہو رہی ہے اس کے بیچ میں دعائیں کی جائیں گی، قبول ہوں گی۔ کتنی بڑی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، انتظار ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو مجھ پر درود بھیجے گا، نماز کے فوراً بعد درود بھیجنا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ ہمارے یہاں تھوڑا الٹا ہوتا ہے، اگر ٹی وی پر آپ دیکھو تو پہلے دعا پڑھتے ہیں پھر درود پڑھتے ہیں۔ حدیث یہ ہے ثم صلوا علیہ، مجھ پہ درود پڑھو، اس کے بعد میرے لیے دعا کرو، پھر میرے لیے وسیلہ مانگو اللہ رب العالمین سے، اللہم آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، بس اتنا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں، بس ادھر اللہ میں نہیں ہے، ثابت نہیں، والدرجۃ الرفیعہ ثابت نہیں ہے یہ حدیث سے۔ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ اللہم آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یکفی۔ ایسا ہی ایسا ہی، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خیال رکھو، یہ چیزیں صحیح سنت، کیا بات کر رہے ہیں ہم؟ بازار میں جا کر گاہک سے لڑتے ہیں وہ دکاندار سے، یہ کاپی ہے، یہ اے ہے، یہ 2 ہے، یہ فلاں ہے، اس کو کیسے دیکھ کے اوریجنل 1 نمبر لے کے آتے ہو چیز کو، دین جو بھی دیا لے لیا اس کو، کیوں؟ وائی؟ ٹھیک ہے، بچوں کے لیے اسکول بھی ایسا ڈھونڈتے ہو جو سب سے اچھا ہو، ماشاءاللہ، بڑی معذرت کے ساتھ اسکول سب سے اچھا ڈھونڈیں گے، قاری صاحب جون صاحب یہ آئے اس کا تلفظ درست کرے یا نہ کرے، بس چل رہا ہے نا، چلنے دو الحمدللہ۔ اب دیکھا کرو، دیکھا، دین سے اتنا لائل اور اتنا وفادار بنو، خدا کی قسم کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے محبت آپ کی رگ ریشے کے اندر بسی ہوئی ہو، رگ ریشے کے اندر بسی ہوئی، یہ ہونا چاہیے نا، سوچ ہی کافی ہوتی ہے۔ ایک بدلتا کس پہ ہے؟ رب العالمین، نیت پر نیت پر نیت پر آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اس آیت کو سمجھو، جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، منزل پہ نہیں پہنچا، موت آ گئی، يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ، انسان جو نیت کرے گا اس کو وہی ملے گا۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ بھائی پیغمبر کے قافلے میں جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ قافلہ ہے کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا، رب کہہ رہا ہے اس قافلے میں بھی اگر کسی نے نیت یہ کی ہوئی ہے وہاں کاروبار کروں گا جا کر، اور نیت یہ کی ہوئی ہے وہاں جا کر کسی عورت سے نکاح کروں گا، اس کی ہجرت کاروبار اور نکاح کے لیے، اللہ رسول کے لیے نہیں ہے۔ ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام قیس، کیا نام تھا؟ ام قیس، یہ فتح الباری نے لکھا، بخاری اپنے بخاری کی پہلی روایت ہے یہ، انما الاعمال بالنیات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، یاد رکھو یہ حدیث غریب ہے، کیا ہے؟ غریب بولتے ہیں، ما رواہ واحد۔ اس حدیث کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے صحابہ میں سے روایت کرنے والا صرف ایک ہی صحابی ہو، کسی دوسرے صحابی نے اس حدیث کو روایت نہ کی ہو۔ اس حدیث کو صرف کس نے روایت کیا ہے؟ عمر بن خطاب۔ کتنی مشہور حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے اندر فرمایا کہ وہ شخص تھا، وہ ایک عورت سے بڑی پیار محبت کر، اس کا نام تھا ام قیس۔ اس نے بولا قافلہ جا رہا ہے، چلو نکل جاؤ۔ اور لوگ اس کو کہتے تھے مہاجر ام قیس، اس کو بولا کرتے تھے یہ ام قیس کے لیے ہجرت کی ہے اس نے۔ تو نیت نیت نیت۔ حج پہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ حج پہ آپ کو اس چیز کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنا مویشی مال لے جائیں اور بیچیں۔ جی 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 بالکل ہے۔ تو وہ نیت حج کی ہوگی نا، نہیں وہ مال نہیں، اس نیت کے اندر آپ وہ چیز رکھو گے تو اس کا اللہ اور اس کے رسول نے ارادہ دیا نا، آپ کو اختیار دے دیا، آپ کر سکتے ہو۔ ہاں بالکل الاؤڈ ہے، بالکل آپ لے کر جاؤ، اتنا لے کر جاؤ، الحمدللہ جتنا پیسہ لگایا واپس لے کے آ جاؤ وہاں سے، بالکل کر سکتے ہیں آپ۔ تو نیت کے لیے ہمیشہ دعا میں نے آپ کو پہلے بھی سکھائی ہے، لازم اللہم اخلص نیتی، ہمیشہ 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 دعا کہ اللہ میری نیت کو خالص کر۔ مجھے اپنی امت کے متعلق سب سے زیادہ خدشہ اور خوف شرک کے اصغر کا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر وما ہوا یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قال الریا، وہ دکھلاوا، اندر کا شرک،
अल्लाहुम्मा, ये दुआ पढ़ा करो, तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन उशरिका बिका शैयन व अना आलम वला आलम। या अल्लाह, दानिस्ता या दानिस्ता मैं तेरे साथ शिरक करूँ, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात। हमेशा उर्दू में नहीं, अरबी में नहीं आता, उर्दू में बोल दो, बोलें। नियत अपने आप को टटोलें यहाँ भी आने से पहले, जुमा पढ़ने से पहले, दर्स में जाने से पहले, कोई भी नेक करने का नहीं, अल्लाह मेरी नीयत को खालिस कर दे। अल्लाह ये काम मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया। और आपको पता है जो काम खालिसतन लिवजहिल्लाह किया जाए, उस काम को आप मुश्किलात में फंसोगे तो वसीला बनाकर अल्लाह के सामने पेश भी कर सकते। अल्लाह मैंने फलां वक्त में नेक अमल किया था, तेरी खातिर किया था, आज मैं फंस चुका हूँ, अपने उस अमल को वसीला बनाकर तुझे कहता हूँ मुझे उस मुश्किल से निकाल दे। जायज़ वसीला है। 3 लोग पहाड़ के नीचे फंस गए थे ना, अपने अपने अमल का वसीला दिया था ना, दिया था। तो अमल ऐसा होना चाहिए ना कि आपको लगे कि आपने अल्लाह के लिए किया है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहार सिर्रन व अलानिया। ये क्या है? ये सूरह बकरा पारा नंबर 3 की आयत है। जो अपने मालों को खर्च करते रात को और दिन को, छुपाकर और अलानिया। पहले रात का जिक्र है, फिर दिन का जिक्र है, पहले छुपा का जिक्र है, फिर अलानिया। रात का अंधेरा है, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ अल्लाह देख रहा है, ठीक है? छुपा कर, क्योंकि उसके अंदर रिया नहीं होगा, दिखलावा नहीं होगा। रजुलन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, वो शख्स जिसने सदका दिया, खैरात की, उसको इतना छुपाया, अख़फ़ाहा मख्फ़ी रखा, पोशीदा ढाक के रखा। ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, बाएं को पता नहीं दाएं ने क्या दिया है। इतने एहतमाम से छुपा कर दिया, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। अज़ल्लहुल्लाहु यौमन ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत है, बुखारी मुस्लिम की। अबू हुरैरा इसके रावी हैं रज़ियल्लाहु ताला, मेरे नबी का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अमल करने वाला, छुपा कर सदका देने वाला, उसको बाएं हाथ को पता नहीं है, अल्लाह क़यामत के रोज़ इसको अपने अर्श का साया देगा इंशाअल्लाह। जिस रोज़ अर्श के साये के अलावा किसी चीज़ का साया नहीं होगा। मिंबर के नूर पर अल्लाह बिठाएगा, मिंबर के नूर फ़रोकश करेगा रब्बुल आलमीन अपने दाएं तरफ। और हदीस के अल्फाज याद रखो, अल्लाह की दोनों तरफ दाएं हैं, अल्लाह की कोई तरफ बाएं नहीं, दोनों तरफ दाएं, सीधी दोनों, अल्लाह के दोनों तरफ दाएं। मिंबरों पर बिठाया जाएगा। अल्लाह यहज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर, वो जो शदीद घबराहट होगी 50,000 साल की, अहले ईमान को कुछ नहीं पता लगेगा। ऐसे पता लगेगा 50,000 साल ऐसे गुजरे जैसे ज़ोहर से असर, ये टाइम गुजर गया, पता चलता है इस टाइम का, ये टाइम। तो नीयतों को खालिस करें जी। तो कुल कायनात के लोगों, कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा। जी, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे मैंने जो हदीस सुनी थी कि ये 50,000 साल जो है उसमें 50 जो है वो लेवल्स हैं, मौक़िफ़ है, साल मौक़िफ़ 50 मौक़िफ़ मतलब ठहरने की जगह। कितने साल हैं? 50। हर मौक़िफ़ 1000 साल का, हर मौक़िफ़ 1000 साल का। अब्दुल्लाह बिन अब्बास का कौल है 50 मौक़िफ़ हैं। मौक़िफ़ का मतलब जहाँ आपको रोका जाएगा। कुरान कहता है वक़िफ़ूहुम, रोको इनको, इन्नहुम, स्टॉप, इन्नहुम मसऊलून, इनसे पूछा जाएगा। किधर थे तुम? मसऊलून, मसऊल का मतलब ये होता है रिस्पॉन्सिबल, ऐसा रिस्पॉन्स जिससे उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में अकाउंटेबिलिटी हो, उसको मसऊल बोलते हैं अरबी के अंदर। औरत घर की मसऊला है, याद रखो। ये बोलते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर किसी को पूछ लिया अल्लाह ने सवाल कर बस लिया खत्म, तो उसका तो खत्म, काम हो गया। यही तो 50 जगह क्या बता, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे आपको मुस्तस्ना करे ना, बोल तो रहा हूँ, अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तस्ना कर देगा, उससे रोक देगा उसको। कोई ग्रीन चैनल भी होगा ना, हाँ। ग्रीन लोग जाते और वही होगा वैसे। इंशाअल्लाह अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो ना। वो भी लोग तो होंगे ना, उनको मेंबर के नूर पर बैठाया जाएगा, नूर के मेंबरों पर, उनको वो शदीद घबराहट परेशान नहीं करेगी, ज़ोर से असर के दरमियान टाइम गुजरेगा। ऐसा ही होता है ना। अब दुनिया में भी देखे ना, बस औकात हालात ख़राब हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है, माल में, जान में, अहल में, अयाल में परेशानी आ जाती है। जिन लोगों का ईमान बहुत मजबूत होता है सह जाते हैं उसको, कोई मसला नहीं, मुस्कुरा रहे होते हैं, पी जाते हैं। और जिनका ईमान नहीं होता वो तलमला उठते हैं, परेशान हो जाते हैं, शिकवे करते हैं। दुनिया में भी ऐसा होता है ना। ऐसे माँ बाप होते हैं जिनके जवान बच्चे उनकी आंखों के सामने चले गए, खामोश, आंसू गिरा रहे। वो हाल उनका हो, वो जो हाल उन पे आया है ना, वो टेंशन उनको डैमेज नहीं कर रही, क्योंकि उनका ईमान इतना मजबूत है। ठीक है, तो ईमान
اللہ سے یہ دعائیں کیا کرو، اللہ سب سے پہلے ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، یہ دعا کیا کرو اللہ سے ہمیشہ. پھر اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں ہمارا جو تعارف ہے نا، ہماری جو خوبصورتی ہے وہ ایمان بنا دے، ہمیں ایمان کی خوبصورتی سے خوبصورت بنا، اس پر کوشش کریں، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. ایک یہ دعا کریں. دوسرا دعا کیا کریں ہمیشہ، یہ 3 دعائیں ہمیشہ یاد رکھو، اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما. ایک تو ایمان کے لیے مانگے، اللہ سے ایمان مانگو، دن میں ہزاروں مرتبہ مانگو. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا یقینا صادقا، اردو میں مانگو اللہ کامل ایمان اور صادق یقین عطا فرما، اور مجھے ایمان کی خوبصورتی سے خوبصورت کر دے. ایک، اللہ دنیا آخرت میں عافیت عطا فرما. 2، اور تیسرا اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. یہ 3 دعائیں قبول ہوگی، آپ دنیا آخرت کے کامیاب انسان ہو الحمدللہ. قرآن کہتا ہے نا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. سورۃ الفرقان، عباد الرحمن میں جا کر آیت پڑھو، بالکل آخری پیج میں سورۃ الفرقان میں آپ کو ملے گی. سورہ اینڈ ہو رہی ہے، فرمایا جس نے سچی توبہ کی، ایمان لے کے آ گیا، نیک عمل شروع کر دیے، اللہ ایسے لوگوں کی سیئات کو حسنات میں بدل دے گا. یہ قرآن میں واحد مقام ہے. قرآن میں اللہ نے کہا بخش دوں گا، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کے بخش دوں گا. یہاں کہتا اللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالوں گا. ایک ہی قرآن، پورے قرآن. کتنی دعائیں ہیں؟ 3. ایمان مانگو، ایمان کا حسن، زینت اور خوبصورتی میں، دنیا آخرت میں عافیت مانگو اللہ. اور تیسرا اللہ گناہوں کو نیکی میں بدل دے. رات کے ٹائم جب اٹھے نا، کبھی آنکھ کھل جائے ہیں، کسی کے لیے بھی آنکھ کھلی، مچھر نے کاٹ دیا، آج کل مچھر بہت ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو بڑا چکن گونیا ہو رہا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. پہلے پھر آپ کو وہ سوزوکی مل جاتی تھی نا جو سپرے مارتی تھی، آج کل وہ بھی نہیں ہے. ایسا آپ کیا ہوتی ہوگی نا، کیا کریں، آپ بڑے لوگ ہیں نا، آپ تو فوجستان میں رہتے ہو نا، ہم تو ادھر ادھر رہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اب گڑبڑ ہوتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سارے بیچارے اپنی جان بخشی پہ لگے ہوئے ہیں، اس کی فکر ہی نہیں ہے. تو مچھر نے کاٹا، پانی کے لیے اٹھے، لائٹ چلی گئی، کچھ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت. یہ دعا کیا کریں، یہ دعائیں کرو، قبول ہوتی ہیں. اللہ جب وہ آنکھیں بند ہوں گی نا، پھر پتہ چلے گا ان دعاؤں کا مقصد کیا ہے. اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لہو کا مطلب اس کو بخش دے، اللہ مغفر لی مجھے بخش دے اللہ، ٹھیک ہے، اللہ مغفر لنا، اللہ ہم سب کو بخش دے. رب اغفر لی یکفی اللہم رب نفس الشیء. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ ہے کھاؤ حلال اور طیب. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم مت چلنا، وہ آگے پیچھے آئے گا شیطان، انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے تمہارا. ٹھیک ہے جی. یا ایھا الناس، تو کیا فرمایا وکلوا، قرآن کہتا ہے وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ نے جو تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ پاکیزہ اور حلال. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو. وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، سورۃ المائدہ میں بھی ہے، سورۃ النحل میں بھی ہے. آگے کیا کہا جی، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، چونکہ یہ کل آپ کو ذلیل کر دے گا. کتب علیہ، سورۃ الحج کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. شیطان کے متعلق یہ بات طے شدہ ہے، جو بھی اس کو اپنا ہم نوا بنائے گا، دوست بنائے گا، شیطان اس کو گمراہی کے سوا کچھ نہیں دے سکتا. ایک، دوسرا سیدھا اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے گا، جا کر اس کو ایسے راستے پر لے کر جائے گا جس راستے پر اس انسان کو بھڑکتی ہوئی آگ ملے. انسان اور شیطان دونوں اس آگ میں جائیں گے، یاد رکھو. اور یہ آخر میں آ کر کیا کہے گا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے برا بلا مت کہو، اپنے آپ کو ملامت کرو. واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اس کے بعد جو فورس ہے نا شیطان کی، کچھ ایسے جو پیادہ ہیں، کچھ ایسے جو سوار ہیں. یہ پیادہ اور سوار کے ذریعے فورس میرے اور آپ کے خلاف بھیجتا ہے، وہ مجھ پہ اور آپ پہ حملہ کرتے ہیں، وسوسے ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس یجری بنی آدم مجری الدم، انسان میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، ایسے دوڑتا ہے. تو کیا کریں گے؟ تو اس کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان بڑی خطرناک چیز ہے، یاد رکھو.
یہ گمراہ کرے گا، یہ انسان کو نہیں چھوڑتا۔ تو اس کے متعلق یہ بات طے شدہ ہے، جو اس سے دوستی لگائے گا شیطان اس کو گمراہ کرے گا اور اس کو بڑھتی ہوئی آگ کی طرف تو مت جاؤ۔ اور قرآن مجید میں سورۃ یاسین میں کہا الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون ھذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون۔ علم آہد علیکم یا بنی آدم، اللہ قیامت کے بنی آدم کیا میں نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، کیا؟ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرنا، انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم سے پچھلی کتنی قوموں کو یہ شیطان گمراہ کر چکا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تمہارے پاس عقل نہیں تھی؟ هذه جہنم، یہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم، داخل ہو جاؤ اس کے اندر آج، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے حکم کی ناقدری کی، کفر اور انکار کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، آگے فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یہ لے کر جاتا ہے، ایسے سبز باغ دکھاتا ہے، یہ برائی اور بے حیائی کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔ مطلب شیطان کیا کرتا ہے؟ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان بدعمالیوں کو خوبصورت بنا بنا کر پیش کرتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس بات پہ اکساتا ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ پر وہ بات کہتے ہیں جو نہیں جانتے، لا علمی والی بات کرتے، جیسے یہود کیا کرتے تھے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ سورۃ آل عمران میں آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے، رائنا کو رائینا پڑھتے تھے، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، یہود میں سے ایک گروہ ایسا ہے یلوون، مروڑتے تھے، لبوا یلب، رائنا کا مطلب کیا ہے؟ بیکاز وہ ترجمے میں بھی رائنا ہی لکھا ہوا ہے۔ ہاں، رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا خیال کیجیے، بولتے ہیں ایکسکیوز می۔ اللہ اصل میں اس کی تاریخ یہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو نا درس دیتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، دعوت دیتے تھے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، تو کچھ لوگ دور ہوتے تھے نا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سنا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، سمجھ میں نہیں آتی، تو صاحب بولتے رائنا، اللہ کے پیغمبر ایکسکیوز می، میری تھوڑی رعایت کرو، مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب آپ کے پاس یہود و نصارہ بھی بیٹھتے تھے، منافقین بھی بیٹھتے تھے، تو انہوں نے بولا رائنا، ٹھیک ہے، رائنا ایک چیز ہے، یہ فعل ہے، رائینا یہ دو ہو گئے۔ رائی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، نہ ہمارا، بدبختوں نے کیا کیا، رائینا کو اتنا چینج کیا، او ہمارے چرواہے۔ آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھ سے قبل جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں، اور میں نے بھی مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں چند قیراط درہم کے عوض، چونکہ انسان اور بکری کے مزاج میں تھوڑا امتزاج پایا جاتا ہے، اور بکری کا جو چرواہا ہوتا ہے نا اس کے اندر صبر ہوتا ہے، بہت صبر ہوتا ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، تو رائنا اللہ رب العالمین نے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، مومنو آج کے بعد رائنا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا، کیا کہنا؟ انظرنا، اللہ کے پیغمبر ہمیں دیکھیے، واسمعوا، اور اہل ایمان غور سے سنا کرو تاکہ سوال پوچھنے کی نوبت نہ آئے۔
کیا ہے؟ اب اللہ کہتا ہے رائنا کو یہاں کھولا اللہ نے کہ کیا یلوون السنتہم، اپنی زبانوں کو موڑتے تھے، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، وما ہوا من الکتاب، بدبخت کتاب نہیں پڑھ رہے تھے، ویقولون ہوا من عند اللہ، اوپر سے کہہ رہے تھے جو ہم پڑھتے ہیں اللہ نے ایسے نازل کیا، وما ہوا من عند اللہ، اللہ نے ایسا نازل نہیں کیا، ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔ بات سمجھ آ گیا جی؟ تو کیا کرتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پھر فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بولتے تھے اللہ نے بتایا ایسے۔ اور کیا سب کچھ اسی میں آئے گا، اور کیا آئے گا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنی زبانوں سے وہ بات نہ نکالو جو جھوٹا کہو، هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اپنی مرضی سے کہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ بولو۔ تو یہ سارے کام کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ آگے آئیے جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا اتَّبِعُوا، فالو کرو، پیروی کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی جو اللہ نے نازل کیا، قرآن مانو، شریعت کو مانو، اللہ نے آسمان سے جو کتاب نازل کیا اس کو فالو کرو بعینہ، جیسے اللہ نے نازل کیا۔ قالوا، کہتے تھے بلکہ نتبع، ہم تو فالو کریں گے، ہم تو اتباع کریں گے، پیروی کریں، ما الفینا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا۔ آج بھی مسلمان یہی کہہ رہا ہے نا، کیا باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ کیا باپ دادا حق پر نہیں تھے؟ باپ دادا کی ہر چیز بدلے گا، یاد رکھو۔ جب تک ابا ہے نا تو ابا کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، ابا دنیا سے گئے سب کچھ بدل دیا، سب کچھ بدل دے گا، گھر، لائف سٹائل، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، دکان، فیکٹری، ہر چیز، بلکہ ابا کے رکھے ہوئے بندوں کو بھی ریٹائر کر دے گا، جاؤ تم اپنے گھر، میں اپنی مرضی کے لے کے آؤں گا، صرف دین میں ابا یاد رہے گا۔ دین حق مانو، ٹھیک ہے، کیونکہ اصول یہ ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي معروف، اصول یاد رکھنا، اطاعت ہمیشہ معروف میں ہوگی، منکر میں کبھی اطاعت نہیں ہو سکتی، نیکی میں اطاعت ہوگی، برائی میں اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا اصول لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی بات مانی ہی نہیں جا سکتی، چاہے ہمارا ابا ہی کیوں نہ ہو، ابا تو بہت دور کی بات ہے، تاکہ ہمارا امیر خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، خلیفۃ المسلمین جس کی اطاعت فرض ہے۔ فرمایا کہ تمہارا امیر ایسا ہو مجدد الاطراف، ہاتھ پاؤں اس کے نہیں ہے، وہ لولا لنگڑا ہے، اندھا ہے، آنکھ پھٹی ہوئی ہے، اس کی شکل بھی اتنی خوبصورت نہیں ہے، علیکم بالسمع والطاعہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر چلا رہا ہے، تم پر اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا فرض ہے، یاد رکھو۔ وہ امیر اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لے کر جا رہا ہے، تم پر اس کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي شَيْئًا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں، تجھ پہ زور ڈالیں کہ تو شرک کر میرے ساتھ جس کا تجھے علم نہیں ہے، اس معاملے میں تو نے اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی۔ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیا کے اندر معروف طریقے سے ماں باپ کا جو مقام ہے وہ دیتے رہنا ان کو، لیکن دین کے معاملے میں ان کو فالو مت کرنا۔ پڑھو نا، سنو ان چیزوں کو۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، یہ بھی بات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے الگ ہو گئے، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں تمہارے دین کو نہیں مان سکتا میں۔ تو اب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دعوت دیتے رہے، نہیں مانا ہوں۔ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو، نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو لگے رہے، مانا نہیں۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جو فاسق ہیں اللہ نے ان کے بارے میں طے کر دیا وہ ایمان کی دولت ان کو نصیب نہیں ہو۔ لن تموتا، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی نفس اس وقت تک ایمان کو قبول نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ بات ختم۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگوں کو جبرن مومن بناؤ گے، زبردستی مومن بناؤ گے؟ سنو وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو بے عقل ہیں اللہ ان پر شرک کی گندگی ڈال دیتا ہے۔
اللہ ہمیں اولو الالباب بنائے، بے عقلی سے کم عقلی سے محفوظ فرمائے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلے ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں نہ ہدایت پاتے ہوں، کیا یہ پھر بھی ان کو فالو کریں گے؟ کتنی غلط بات ہے، ایسا ہی ہے جی۔ تو ہر دور کے اندر لوگوں نے یہی جواب دیا انبیاء و رسول کو، کیا ہمارے باپ دادا کا دین غلط تھا؟ نہیں مانا انہوں نے۔ یہ ٹیون آج بھی آپ کو ملے گی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب آئیے جی ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ، جیسا کہ مثال ہے الَّذِي، اس شخص کی، يَنْعِقُ، جو آواز دیتا ہے، بِمَا، ان جانوروں کو، لا يَسْمَعُ، جو سن نہیں سکتے، إِلَّا مگر، دعاءً، پکار، وَنِدَاءً، آواز۔ یعنی اگر آپ کے پاس آپ کو تجربہ نہیں ہوگا، گائے، بکری، اونٹ، ان کے جو چرواہے ہوتے ہیں نا، ایک خاص انداز میں ان کو آواز دیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، بس وہ اس آواز کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ نے کافر کو جانور سے مثال دی، اللہ اکبر۔ بولتے ہیں نا انسان اشرف المخلوق ہے، یہ جملہ غلط ہے، انسان نہیں، مسلمان مؤمن اشرف المخلوق، ٹھیک ہے؟ اس کو تو اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، اشرف المخلوق کیسے ہو گیا؟ اشرف المخلوق وہ ہے جو مومن ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے۔ بولتے ہیں دنیا والوں کے اعتبار سے بڑے سے بڑا ٹیپ ٹاپ کافر بھی، مطلب آپ یہ سمجھ لو کفر کا علمبردار، ان کا صدر بڑے سے بڑا، ایک ادنا مسلمان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیسے کرے گا؟ اللہ کا منکر ہے، یہ اللہ رب العالمین کی شہادت دیتا ہے، کیسے کرے گا؟ اللہ نے اس کا مثال کیا دی؟ جانور، یعنی بعین ہی اگر آپ ان کفار کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھو گے، یوں لگے گا جیسے آپ خنزیر کے گلے میں موتیوں کے اور ڈائمنڈ کے ہار ڈال رہے ہو۔ اس کو کیا پتا؟ جیسے گدھے پر آپ بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابن کثیر سب ڈال دو، اس کو کیا پتا؟ اس کے لیے تو بوجھ ہے، وہ لے کر چلے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایک مثال اللہ نے کہا اس کی مثال کتے کی مثال ہے، فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ یہ مثال ہے کافروں کی، ان کو نہیں پتا، تو اس لیے اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کرو کہ جب ہمیں قرآن کے ذریعے نصیحت کی جائے نا، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے خوبصورت کلام نازل کیا ہے، کتاباً، کتاب کی شکل میں ہے، متشابہ، اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، مثانی، ان میں مضامین کو ریپیٹ کیا گیا، بار بار ریپیٹیشن اس کے اندر، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جب ان کے سامنے ان کتابوں آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، ایمان بڑھتا ہے۔ یہ کیفیات پیدا کرو اپنے اندر۔ مانگنے سے بھی تو ملتا ہے نا، ہم بولتے ہیں سب کچھ خود کر لیں گے، کچھ نہیں کر سکتے ہم خود، اللہ کرے گا، اس سے مانگو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے، اس سے مانگو، اللہ مجھے وہ ایمان کی لذت اور کیفیت عطا فرما، دل کی گہرائیوں سے مانگو اللہ سے۔ تو فرمایا سمم بکمن عمی فہم لا یعقلون، پیچھے کہا فہم لا یرجعون، یہاں کیا لا یعقلون، سمن بیرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں۔ اچھا یہ حقیقی نہیں ہے، یہ مانوی ہے۔ ابو جہل اندھا نہیں تھا، ابو لہب گوگا نہیں تھا، عتبہ شیبہ بہرے نہیں تھے، بڑے حکمران تھے، وہ سنادید تھے، وہ سرداران تھے، پوری قوم کی قیادت کرتے تھے، پیغمبر علیہ السلام کے اگینسٹ کھڑے تھے، پارٹی تھی ان کی، اتنے مضبوط لوگ تھے، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو ہجرتوں پر مجبور کر دیا، زمین تنگ کر دی، کیسے ہوشیار سمارٹ لوگ تھے، اور اتنے شمار پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ ابو جہل کو اس مسلمان بنا دے۔ اب اندازہ لگاؤ، یہ بہرے گونگے اندھے یہ مانوی ہیں، حق سنائی نہیں دیتا، حق دکھائی نہیں دیتا، حق بول نہیں سکتے، حق قبول نہیں کر سکتے، یہ ہیں۔ تو وہ اس سے بڑا بہرا گونگا اندھا کون ہے جس کے سامنے اللہ کی قرآن کی آیات اس کو پتہ بھی ہیں، وہ نہیں مان رہا، رسول اللہ کی صحیح حدیث پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مان رہا، کس سے مجبور ہے؟ گھر والی کے ہاتھوں،
اولاد کے ہاتھوں، سماج کے ہاتھوں، معاشرے کے ہاتھوں، باس کے ہاتھوں. اللہ اکبر. ہاں نہیں کیا کرو. تو فرمایا فہم لا یعقلون، عقل نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے ایک میرا سوال، آپ نے بار بار قرآن میں بھی بات کی آئی ہے کہ جب بھی معجزہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے اس کے بعد بھی اگر کفر کنٹینیو ہوتا ہے تو عذاب. ہاں ہاں تو یہ چاند والا جو ہے یہ تو معجزہ تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ان پہ عذاب تو آیا نا. بدر میں کیسے ٹوٹے بے شرم تو لوگ. بہت بعد میں ہوا. بے شک ہوا ایک کنٹینیو فوراً عذاب تھوڑا ہی آتا ہے. مانے بھی تو تھے نا، ایسا نہیں کہ کچھ مانے بھی تھے، جنہوں نے نہیں مانا تو مارے گئے. بہت سے مانے. اس لیے چند معجزات ہیں. ان لوگوں نے معجزات جب ان کی شدت کے ساتھ مطالبہ ہوتا ہے نا، یہ کرو تو ایمان لے کے آ جائیں گے، تو وہ معجزہ ہوتا ہے. اچھا یہ کرو ٹھیک ہے. میرے نبی کو معجزے ملے ہیں صلی اللہ. تو افانت تسمع الصم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بہرے کو سنوا سکتے ہو؟ او تہدی العمیٰ، اور کیا آپ اندھے کو ہدایت دے سکتے ہو؟ ومن کان فی ضلال مبین، جو کھلی گمراہی میں پڑا ہو کیسے کر سکتے ہو آپ اس کے ساتھ؟ ومنہم من ینظر الیک، کچھ لوگ آپ کو دیکھ تو رہے ہوتے ہیں بس پھر وہ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، اندر کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. اللہ فانت تہدی العمیٰ، کیا تم اندھے کو ہدایت دو گے؟ ولو کانوا لا یبصرون، وہ ذرا بھی نہ دیکھ سکے. وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے. یہ میرے رب کا فرمان آ گیا جی. تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرو اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا. اے اللہ ہماری سماعتوں کو، ہماری بصارتوں کو، ہماری جسمانی قوتوں کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے. جب تک ہم زندہ ہیں ہم تیری نعمتوں کو، تیرے دین حق کو سمجھنے میں، عمل کرنے میں استعمال کریں. ہماری جسمانی قوتوں کو، اور ہمیں ان کا وارث بنا. وارث یہ پراپرٹی ہے ہماری. اللہ ہمیں ان سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سے فائدے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اصل بات ہوتی ہے. تو اللہ نے نعمت کی اصل قدر کیا ہے یہ سمجھو. آپ نعمت کی اصل قدر یہ ہے، اللہ نے نعمت جس پرپس کے لیے آپ کو دیا نا، آپ اس کو اسی میں استعمال کرو. آپ نے نعمت کا حق ادا کر دیا. ایسا ہی ہے نا، کان سننے کے لیے دیے نا، ہر چیز نہیں سنی جائے گی. موسیقی نہیں سنی جائے گی، بےہودگی نہیں سنی جائے گی. اللہ نے سننے اس سے اچھی باتیں سننی ہیں، حق سننا ہے، آنکھ سے اچھی چیز دیکھنی ہے، زبان سے وہ بولنا ہے جس پہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نعمتیں جو میرے رب نے مجھے اور آپ کو دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کو اسی پرپس میں استعمال کرنا اصل شکر یہ ہے. اللہ ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے آئیے جی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ ہم نے آپ کو دیا، واشکروا للہ، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی ہی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو. ایسا ہی ہے. انسانیت سے خطاب، یہاں کس سے خطاب ہے؟ اہل ایمان سے. اور ہم آپ کو پڑھائیں گے جا کر کہاں؟ سورۃ المومنون میں. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ، نیک عمل کرو. اللہ اکبر. کل انسانیت کو بھی یہی حکم، یعنی حرام کھانا، پگ سور کھانا صرف مسلمان کے لیے حرام نہیں ہے، دنیا کے ہر انسان پر حرام. شراب نوشی صرف مسلمان کے لیے حرام نہیں ہے، دنیا کے ہر انسان پر حرام. بدکاری، زناکاری صرف مسلمان کے لیے حرام نہیں ہے، ہر دنیا کے ہر انسان کے لیے حرام. چوری کرنا ہر انسان کے لیے حرام ہے. اللہ نے پورا یہ دین، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا یہ دین کلی دین ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دین ملا تاکہ آپ کے دین ملنے کے بعد سب دین کینسل ہو گئے. اللہ اکبر. سمجھ آ گیا نا؟ تو اب یہی بات انسانیت سے کہی، یہی بات اہل ایمان سے کہی، اور یہی بات کس سے کہی؟ رسولوں کی جماعت سے. ایسا ہی ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان کی، ایک شخص یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، پریشان ہے، مغبر اشعث، پریشان حال، بکھرے ہوئے بال، مٹی سے ہٹا ہوا، اور رافع یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھ آسمان سے. یہ حج کا سفر کرنے کے لیے ایک شخص گیا، اس کے لیے دعا ہے. فرمایا وہ ہاتھ اٹھا کر کے یا رب یا رب یا رب، اللہ یوں کر دے، یوں کر دے، یوں کر دے. نبی نے فرمایا مأکلہ حرام
اس کا کھانا حرام کا، ومشربہ حرامن، اس کا پینا حرام کا، وملبسہ حرامن، تن پر جو لباس ہے وہ بھی حرام کا، وغذی بالحرام، اس کو جو جسمانی قوت ملی ہے وہ بھی حرام مال سے، فأنا یستجاب، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ اکل حلال یاد رکھو، اکل حلال، حلال کھانا، اس کے ساتھ ہمارے اعمال کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حلال کھاؤ گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکو گے، حلال کھاؤ گے عبادت میں لذت، مزہ، چاشنی، سرور اور کیف محسوس کرو گے، یاد رکھو اکل حلال۔ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لا یبال المرء، انسان اس بات کی تمیز کرنا بھول جائے گا کیا اس کی آمدن کا ذریعہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جبریل نے آ کر میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی، کوئی بھی ذی روح جاندار اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ لکھا ہوا کھا نہ لے۔ انسان زمین پر بعد میں آتا، پہلے اس کا رزق آتا ہے۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو، آمدن کے ذرائع حلال بناؤ۔ ولا يحملنکم استبطاء الرزق على ان تطلبوه في معصیت اللہ، کہیں غربت، فقر و فاقہ، رزق کی تاخیر اور کمی تمہیں اللہ کی نافرمانی میں حرام خوری پر مجبور نہ کر دے۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والفاقۃ والقلۃ والذلۃ واعوذ بک ان اظلم او اظلم، یہ دعائیں پڑھو اللہ سے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، پڑھو یہ اللہ رب العالمین سے، مانگو اللہ سے۔ تو کیا فرمایا جی اہل ایمان سے؟ فرمایا جی کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کو دے رکھی ہیں، اللہ نے طیبات دی ہیں، اور کھانے کے بعد شکر ادا کرو۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل له مخرجا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ مختلف دعائیں ہیں، یہ ضرور پڑھا کرو، حق ادا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ بسم اللہ پڑھ کے آپ کھانا شروع کرو، بھول گئے تو بیچ میں یاد ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور آخر میں کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تیرا شکر۔ یہ دعائیں جو آپ کو بتائیں یہ بہترین شکر کی خوبصورت دعائیں میرے نبی نے سکھائی ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعم، وہ ذات اس کا شکر جس نے کھلایا، وسقا پلایا، وصوغہ حلق سے نیچے اتارا، وجعل له مخرجا اور اس کا مخرج بنایا، پیٹ صاف کر دیا اللہ رب العالمین۔ یہ کتنی خوبصورت دعائیں، ایسا ہی ہے تو اللہ سے دعا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔